بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ پاکستان کی سب سے اہم تعیناتی آرمی چیف کی وزیر اعظم کی جانب سے سمری پر دستخط کر کے سمری صدر کو ارسال کر دی گئی ہے۔ اب جیسا کہ کل عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ صدر میری پارٹی کا بندہ ہے، وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ ضرور کرے گا۔ ویسے مشورہ کرنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ جب ملک کا وزیر اعظم سلطان فرار الدین سے مشورہ کر سکتا ہے تو صدر اپنے پارٹی کے چیئرمین سے مشورہ کیوں نہیں کر سکتا؟ جب وزیر اعظم ایک بھاگے ہوئے مفرور اور مجرم سے اتنی بڑی تعیناتی پر مشورہ کر سکتا ہے تو صدر پاکستان اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کے ساتھ مشورہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اب وزیر اعظم نے جنرل عاصم منیر صاحب کا نام تجویز کیا ہے آرمی چیف کے لیے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کل پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنی آخری تقریر کی GHQ میں۔ اس میں انہوں نے چند خاص باتیں کی ہیں۔ جو سب سے پہلی مجھے خاص لگی وہ یہ کہ فوج نے فیصلہ کیا کہ پچھلے سال یہ فیصلہ کیا فوج نے کہ پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار نہیں ادا کرے گی۔ تو اس کے بعد کچھ سوال بنتے ہیں، جن میں سے پہلے یہ ہے کہ نومبر 2008 میں ایسے ہی بیان آیا تھا اور باقاعدہ طور پر ISI کا جو سیاسی ونگ تھا اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ تو جب 2008 میں سیاسی ونگ ختم ہو گیا تھا تو 2022 میں یا 21 میں کس طرح جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں کردار ادا نہیں کریں گے؟ آپ نے تو 2008 میں کہہ دیا تھا کہ فوج کا سیاست سے تعلق ختم، تو مطلب پچھلے 14 سالوں سے جو تعلق ختم کیا تھا وہ صرف اخباروں کتابوں میں ختم تھا، عملی طور پر آپ سیاست میں تھے۔ تو جب تب آپ نے جو بات کی وہ پوری نہیں کی تو اب آپ پر کس طرح یقین کیا جائے کہ آپ اس بار جو ہے سچ میں سیاست میں حصہ نہیں لیں گے؟ اور دوسری بات جنرل عاصم منیر صاحب کی کہ اب تو صدر کے ہاتھ میں ہے، سمری صدر کے پاس جائے گی، اور عمران خان سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ صدر اور میں آئین کے مطابق کھیلیں گے، تو وہ کھیل بھی دلچسپ ہوگا، دیکھنے لائق ہوگا۔ لیکن جو بھی آرمی چیف آئے گا اب اس پہ بہت بڑی ذمہ داری، ایک تو ان کی ذمہ داری دفاع کی ہوتی ہی ہے، اس کے علاوہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ان پر ہوگی، اور وہ ہے عوام اور فوج کے درمیان جو خلا پیدا ہوئی ہے اس کو دور کرنا۔ اب آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کسی بھی وجہ سے خلا پیدا ہوئی ہے، آپ اس کو اگر سیاسی رنگ دینا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیانیہ بنایا گیا جس کی وجہ سے دوری ہوئی ہے۔ اگر آپ سیاسی رنگ نہیں دینا چاہتے، آپ جو ہے زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں گے تو آپ یہی کہیں گے کہ چند غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوئیں، اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ لیکن جس بھی وجہ سے دوریاں پیدا ہوئیں، پاکستان کے 75 سے 80% نوجوانوں اور فوج کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو اس دوریوں کو ختم کرنا بھی نئے آرمی چیف کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا، اور وہ صرف باتوں سے ختم نہیں ہوگا کہ ہم دفاع کریں گے۔ دفاع تو آپ کریں گے، ماشاءاللہ 75 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، اب بھی کریں گے۔ 1965 میں کیا، 1971 میں کیا، کارگل میں کیا، تو اور اب 2020 میں بھی کیا جب بھارتی طیارے مار گرائے تھے، تو وہ تو آپ نے کیا۔ لیکن اب جس طرح کل آرمی چیف صاحب نے کہا کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوگا، پچھلے سال فیصلہ کیا، تو اس فیصلے پہ قائم بھی رہنا ہوگا آپ کو۔ اس فیصلے پہ قائم رہنے کے نتیجے میں یہ دوریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ آپ کو عملی طور پہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ سیاست سے دور ہیں۔ سیاست سے دور ہوں گے تو عوام کے درمیان آپ کے اور عوام کے درمیان محبت جو دب چکی ہے وہ پھر سے ابھر کر آئے گی۔ اور کل جنرل قمر جاوید صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگلا الیکشن ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی کسی کو امپورٹڈ یا کوئی کسی کو سلیکٹڈ نہ کہے،
یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، ایسا الیکشن بالکل ہونا چاہیے، ہونا ہی چاہیے ایسا الیکشن، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی الیکشن نہیں ہوا جس پہ تمام پارٹی راضی ہوں، آج تک ایسا الیکشن نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہی ہے جس سے آپ نے پچھلے سال علیحدگی اختیار کی ہے، کیونکہ پاکستانی عوام کو اسٹیبلشمنٹ پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو کہتی ہے وہ کرتی نہیں ہے۔ اب جنرل عاصم منیر صاحب کا نام شہباز شریف نے تجویز کیا ہے، اب وہ صدر کے پاس جائے گی، اس پر صدر کا فیصلہ دیکھنا ہوگا کہ وہ فوراً دستخط کرتے ہیں یا اس معاملے کو لٹکاتے ہیں، لیکن صدر جو بھی کریں گے آئین کے مطابق کریں گے۔ لیکن نئے آرمی چیف سے تمام پاکستانیوں کی طرح میری بھی درخواست ہے کہ اس ملک کا سوچئے گا، اس ملک کی عوام کا سوچئے گا، صرف دفاع نہیں ہے، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں، عوام کیا چاہتے ہیں۔ اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے جاتے جاتے چند میرے سوالات ہیں کہ آپ نے کہا کہ فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے وغیرہ وغیرہ، تو فوج کو عوام نے یا کسی سیاسی پارٹی نے متنازع نہیں بنایا، جب آپ کے خلاف اعظم سواتی نے ایک ٹویٹ کیا، ان کو ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا۔ اب آپ نے نہ اٹھوایا ان کو، لیکن تحقیقات تو آپ کا کرنا چاہیے تھا نا، تحقیقات تو آپ کو کرنی چاہیے تھی، کیونکہ بدنام تو فوج ہو رہی ہے اس چیز سے کہ فوج کے سربراہ کے بارے میں بولا اور بندہ اٹھ گیا۔ شہباز گل کے ساتھ بھی یہی ہوا، ایک بات انہوں نے کی، اٹھا لیا گیا، پھر ان کے ساتھ برانہ تشدد اور جنسی تشدد یہ سب ہوا مبینہ طور پر۔ تو لوگوں کا دھیان یہی جاتا ہے کہ فوج کے خلاف جب کوئی بات ہوتی ہے تو بندہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور اعظم سواتی اور شہباز گل صاحب نے کل بھی آپ کو ایک بڑی زبردست بات کی تھی کہ اگر شہباز گل کچھ غلطی کرتا ہے تو وہ جو ہے شہباز گل کی غلطی نہیں، وہ پارٹی سربراہ کی غلطی ہوتی ہے، جو بیان اگر کوئی غلط دیتا ہے وہ پارٹی سربراہ سے پوچھا جاتا ہے اس کا کہ آپ کی پارٹی کے بندے نے ایسا کیوں کہا۔ تو جب آپ کے ایک بندے کا نام آیا میجر جنرل فیصل صاحب کا، تو آپ کو اس پہ بولنا چاہیے تھا، آپ کو تحقیقات کروانی چاہیے تھی۔ رشتہ کوئی نہیں ہے، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہوئی ہوگی، آپ کو تحقیقات کرانی چاہیے تھی۔ اگر فوج سے غلطی نہیں ہوتی تو فوج میں کورٹ مارشل کا قانون نہیں ہوتا۔ تو جاتے جاتے اب ذرا یہ مہربانی کر دیجئے گا کہ اعظم سواتی اور شہباز گل نے جو آپ کو دہائی دی ہے اس پر ضرور غور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔